اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سفر کا مہینہ جو کہ چاند کے مطابق دوسرا مہینہ ہے، اس مہینے کے حوالے سے جو لوگوں کی جاہلانہ روایات ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور سفر کا مہینہ برکتوں والا نہیں ہے، اس میں کوئی بھی نئے کام کی شروعات نہیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں پچھلے جمعے کو الحمدللہ میں نے بتائیں، اور سفر میں نکاح کرنے کے حوالے سے بھی میں نے باتیں بتائیں. سفر کے مہینے میں ہمارے پاکستان بلکہ صوبہ سندھ کے بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات بھی سفر کے مہینے کے اندر ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، تو ان کے حوالے سے اور ان کی مناسبت سے تمام جو اللہ کے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جو گزرے ہیں، اور پھر ان کے جانے کے بعد ان کا نام لے کر جھوٹی روایتیں پیش کرنا اور جھوٹی بدعات کو پروموٹ کرنا، اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں کہنا چاہوں گا. ہمارے یہاں ولایت سمجھا جاتا ہے کرامات کو دکھانے کو، کہ جو بندہ کوئی کرامت دکھائے گا، ہوا میں اڑے پانی میں تیرے، یا کوئی ایسی کرامت دکھائے جو عام طور پر انسان نہ کر سکتا ہو، جو انسان کے عقل سے بعید ہو، جو بندہ ایسی کرامت دکھائے گا ہم اس کو ولی تصور کرتے ہیں. پھر وہ چاہے دین کا بیڑا غرق کر رہا ہو اپنی زندگی کے اندر، پھر چاہے وہ قرآن کی ایک آیت پر بھی عمل نہ کر رہا ہو، پھر چاہے وہ حدیث پاک پر عمل نہ کر رہا ہو، لیکن چونکہ اس کے ہاتھ سے ہم نے کوئی ایسی کرامت دیکھ لی، اب ہمارا ایمان یہ بن جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے اللہ کے پاس بڑا اس کا پہنچا ہوا مقام ہے. حتیٰ کہ حقیقت میں اللہ کا ولی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور ویسی زندگی گزارتا ہے، حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. پھر چاہے اس سے کوئی بھی کرامت آپ کو نظر نہ آئے، یہ اپنے آپ بہت بڑی کرامت ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے رسول کی سنتوں کا پابند ہو، یہ بہت بڑی کرامت ہے. ہمارے یہاں اولیاء کرام کے ساتھ من گھڑت قصے گھڑے جاتے ہیں، اور ان کو قصوں کو گھڑنے کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بے دینی کی ہوا کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، کہ ہم کوشش کرتے ہیں کسی طرح بے دینی، کیونکہ جب لوگ سنیں گے کہ یار فلاں ولی نے یہ کام کیا تھا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ کام کرنا گناہ نہیں ہے کیونکہ فلاں نے کیا تھا. جو مزارات کے ساتھ اور اولیاء کرام
کہ قبروں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ان میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں جو ان کی باتوں پہ نہیں آتے، لیکن ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ حدیث کو پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ دنیاوی تعلیم بھی ان کی اتنی نہیں ہوتی. پھر جب ان کے سامنے ایسے من گھڑت قصے بتائے جاتے ہیں، ان کو سنائے جاتے ہیں، تو وہ فوراً اس پر یقین کر لیتے ہیں اور پھر اسی طرح اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح وہ من گھڑت قصے ان کو بتائے جا رہے ہیں. یہاں اگر اس طرح زندگی نہیں گزاریں گے لیکن پھر بھی ان کا ایمان تو وہ تباہ کر چکے ہوتے ہیں. پنجاب کی سرزمین کے ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کی ذات کے ساتھ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کی شخصیت کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے اور ایسے ایسے من گھڑت قصے ان کے ذات لگائے انہوں نے. میں نے خود ایک بندے سے سنا، اس نے کہا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ گلیوں میں ناچتے پھرتے تھے. ابھی ایک اللہ کا ولی ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ بندہ گلیوں میں کہہ رہے ہیں وہ بندہ گلیوں میں ناچتا پھرتا تھا اور پاؤں میں جو ہے گھنگرو باندھ کے وہ گلیوں میں ناچتا تھا. ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی پہنچی ہوئی شخصیت تھی اور اپنے علاقے کے سردار بھی تھے. تو لوگوں نے شکایت کی ان سے کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، ہمارے علاقے کا ماحول وہ خراب کر رہے ہیں، جگہ جگہ پر ناچنا شروع کرتے ہیں. اور بعض نے تو یہ بھی کہا اور لکھا کہ حضرت بابا بلے شاہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن نہ وہ مرد تھے نہ وہ عورت تھے. بہرحال تو کہا کہ وہ راستے پہ جو ہے ناچتے پھرتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کریں، ہماری بہن بیٹیاں وہاں سے گزرتی ہیں یا ماحول خراب ہوتا ہے. تو ان کے والد نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کر. پھر انہوں نے یہی حرکت کی، پھر ان کو بلا کے سمجھایا کہ ایسا نہ کر، پھر انہوں نے یہی حرکت کی. تو آخری دفعہ ان کے والد نے کہا کہ میری اپنے محلے میں عزت ہے، بار بار لوگ تیری جو ہے شکایت لے کے آ رہے ہیں، اگر تو نے اب ایسا کیا تو میں تجھے تیرا سر جو ہے دھڑ سے الگ کر دوں گا. بہرحال وہ پھر بھی باز نہ آئے. یہ باتیں بتا رہا ہوں جو لوگوں نے من گھڑت قصے جو ہے لگائے ہیں، میں کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ واقعی یہ ان کا قصہ ہے. تو اب وہ دوبارہ جو ہے انہوں نے یہی حرکت کی. تو ان کے والد صاحب نے جو ہے ان کو بلایا اور کہا کہ اب چونکہ میں نے تمہیں اتنی دفعہ سمجھایا لیکن تو باز نہیں آیا، اب میری بھی زبان کا سوال ہے، میں نے زبان دے دی ہے لوگوں کو کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو میں اسے مار دوں گا، لہٰذا میں اپنی زبان کو پورا کروں گا. تو بابا بلے شاہ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے زبان دی ہے، لیکن میری ایک وصیت آپ یاد رکھیں، جب آپ مجھے مار دیں اور میرا جنازہ پڑھائیں تو ایک شخص گھوڑے پر میرا جنازہ پڑھنے آئے گا. وہ شخص آئے گا اور جنازہ پڑھے گا، پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کے واپس جائے گا. آپ صرف اس سے یہ پوچھ لینا کہ عشق کس کو کہتے ہیں، آپ اس سے بس یہ پوچھ لینا. اس کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے. بہرحال اس کو جو ہے سر دھڑ سے اس کا الگ کر دیا. اب جب جنازہ رکھا گیا، جنازہ پڑھایا، تو ان کے والد نے دیکھا کہ واقعی ایک شخص آیا ہے گھوڑے پر اور وہ جنازے میں شریک ہوا ہے. اب وہ جنازہ پڑھا رہے ہیں. جب جنازے سے وہ فارغ ہوئے تو وہ میت کو لے کر ان کے والد صاحب کے ذہن سے نکل گیا کہ اس سے مجھے یہ پوچھنا ہے. لہٰذا وہ شخص گھوڑے پہ سوار کو جانے لگا تو ان کے والد صاحب پیچھے پیچھے ان کے بھاگے گئے. جب ان کو یاد آیا تو ان سے پوچھا کہ آپ بلے شاہ نے کہا تھا کہ ایک شخص گھوڑے پر آئے گا، لہٰذا جنازے میں آپ ہی ہیں جو گھوڑے پر آئیں اور اس سے پوچھ لینا کہ عشق کیا ہے، تو آپ بتائیں کہ عشق کیا ہے. تو اس شخص نے اپنے چہرے پر اس کا نقاب باندھا ہوا تھا، اس نے کپڑا باندھا ہوا تھا، اس نے جو ہے وہ کپڑا اٹھایا اور کہا کہ یہ عشق ہے، اور وہ شخص خود بابا بلے شاہ. اب یہ قصہ گھڑا ہوا ہے،
یہ قصہ انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اگرچہ ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا لیکن ان کی ولایت کو ختم نہیں کر پائے۔ ایک بندہ جو سراسر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کر رہا ہو وہ کس طرح اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ قرآن پاک نے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضور اللہ پاک نے حضور سے فرمایا کہ آپ انہیں کہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یہ نہیں کہ پھر تم اللہ کا ذکر کرو، وہ بھی ہے، وہ بھی حضور کی اتباع، حضور نے سمجھایا، حضور نے سکھایا، لیکن آئیڈیل کس کو بنانا ہے، زندگی کس کی اختیار کرنی ہے اگر اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اب یہ جو ایک کیریکٹر انہوں نے بنایا ہے اور اس کو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا ہے کہ یہ وہ تھے، تو کیا اس کیریکٹر کے اندر آپ کو کوئی حضور کی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے کہ یہ بندہ اتباع سنت میں کوئی اس کو مہارت تھی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس نے اپنی زندگی میں اپنائی ہوئی تھی؟ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں بتاتے، اگر اللہ پاک ان کو کوئی ایسا مقام عطا کر دیتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا مقام ملا ہے، وہ زندگی کے اندر کبھی کسی کو نہیں بتاتے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کتنا ہے۔ اپنی قدرت سے اس کو کبھی ظاہر کر دیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن وہ کبھی کسی کو نہیں بتاتے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام بھی بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کا اصل نام حافظ عثمان مروندی تھا، وہ ان کی مزار پر بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ان کا اصل نام تو کچھ لوگوں نے ویسے ہی نکال کے پھینک دیا، نام سے ہی اعتراض تھا کچھ لوگوں کو۔ بہرحال ان کے بارے میں قصہ ایک من گھڑت جو گھڑا ہوا ہے، کہا کہ ایک جگہ سے وہ گزر رہے تھے، وہاں پر ایک رچ کا جو تماشا دکھایا جاتا ہے، جو بندہ رچ کا تماشا دکھاتا ہے اس کو بھی قلندر کہا جاتا تھا اس وقت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رچ کا تماشا کرنے والا وہاں تھا، تو حضرت سائیں وہاں سے گئے اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں قلندر ہوں۔ کہا کہ اچھا، اس نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں بھی قلندر ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کس طرح قلندر؟ اس نے کہا پہلے تو بتا تو کس طرح قلندر ہے۔ اس نے رچ کا تماشا دکھایا، دیکھا، میں نے کہا بھائی قلندر اسے کہتے ہیں تماشا دکھایا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب آپ بھی کوئی تماشا دکھائیں۔ اب کہا کہ حضرت لال شہباز قلندر نے اسے کہا کہ آپ یہ دو درخت ہیں، ان کے بیچ سے گزر کے آگے جائیں، اور جب آپ آگے جائیں تو واپس مڑ کے مت آنا۔ اب وہ دو درختوں کے بیچ سے گئے، جب وہاں گئے تو یہاں پر گرمی تھی، اور جب درختوں سے گزر کے گئے تو وہاں پر جو ہے ماحول ہی بالکل تبدیل ہو گیا ان کا۔ پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے جو ہے کوئی لشکر آ رہا ہے گھوڑوں کے ساتھ، تو ان کو خوف بھی آیا کہ یار پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں، لیکن وصیت یاد تھی کہ واپس نہیں آنا۔ یہ ایک قصہ گھڑا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، جو لوگوں نے قصہ گھڑا ہے میں یہ بتا رہا ہوں۔ تو وہ لشکر آیا، وہ لشکر کا جو سپاہ سالار تھا وہ ان کے پاس آیا، کہا کہ حضرت بادشاہ آپ کہاں پر تھے؟ پوری سلطنت آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ کی ملکہ آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ کہاں تھے؟ لہٰذا ان کو جو ہے ساتھ بٹھا کر لے گئے۔ جب وہ گئے ان کو حویلی ملی، وہاں پر حویلی میں گئے، وہاں پر ملکہ آئی، ان سے جو ہے گلے شکوے کر کے رونے لگی، ان سے لپٹ گئی۔ پھر یہ وہاں پر جو ہے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی ہوئی، یہ بوڑھے ہو گئے۔ پھر جب جسم میں کمزوری آنا شروع ہوئی، ان کو پتہ چلا کہ اب میرا زیادہ وقت نہیں رہا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ قصہ جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں جا کے دیکھ تو لوں ہے کیا مسئلہ۔ اب وہ وہاں واپس آئے، جو دو درخت تھے وہ اسی حالت میں دونوں درخت تھے، وہاں سے جو ہے یہ گزر کے اس طرف آ گئے۔
پھر ویسا ہی ماحول جیسا پہلے تھا. دیکھا کہ ان کا رچ بھی وہیں کھڑا ہوا ہے اور حضرت لال شہباز بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں. ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا تھا, یہ سارا جو ہے نظام تھا یہ کیا تھا؟ تو لال شہباز نے کہا کہ ایک تماشا تو نے دکھایا, ایک تماشا میں نے دکھایا, یہ میرا تماشا تھا. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی کرامات کا دکھاوا نہیں کرتے اگر اللہ نے ان کو کوئی ایسی کرامت دی ہے. حضرت لال شہباز قلندر اللہ کے ولی تھے اور یہ سارے جو قصے ہیں یہ من گھڑت قصے ہیں جو ان کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں. جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ اپنی کرامات کا دکھاوا نہیں کرتے, اور جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کو ولایت کا شرف صرف اس لیے ملا ہے کیونکہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تابع دار تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کیا کرتے تھے. اصل میں ہمارا دھیان یہ قصے سارے حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو ہے, آپ سب کو پتا ہوگا, یہاں پڑھا بھی ہو, کتابوں میں بھی لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ جو ہے وہ تنبورہ بجایا کرتے تھے. اب ایک بندہ سوچے کہ یار میوزک کو تو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور ایک بندہ تنبورہ بجا کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں صرف اسلام کے بنیادوں کو ہلانے کے لیے ان ولیوں کے ساتھ گھڑی ہوئی ہیں, تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا معیار صرف قرآن و حدیث ہے, صرف اللہ کی اتباع ہے, صرف رسول اللہ کی اتباع ہے, وہ یہ سمجھیں کہ صرف کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے, کچھ اور بھی باتیں ہیں جو راز ہیں, جو چھپی ہوئی ہیں اور جو ان بزرگوں کو ملی ہیں. ان طرح کی باتوں کو گھڑنا, اور جو اصل صوفی ہیں وہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, لیکن جو ڈھونگی صوفی بن کے گھومتے ہیں وہ تو اللہ کے ولی ہونے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط بھی نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو, کسی بھی دین کا تابع دار ہو, کوئی بھی ہو, بس وہ اگر اچھے کام کرے, اللہ کی یاد میں ہو, تو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. اگر یہ ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کبھی اللہ پاک اپنے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اس زمین پر نہیں بھیجتے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے, سب کی یہی دعوت تھی کہ اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کے دین کی طرف آؤ. میں نے خود ایک بندے سے سنا, اس نے کہا کہ وطائے فقیر بہت مشہور ہے, اس کے بارے میں کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بہت بڑا اللہ والا گزرا ہے اور یہ بندہ مسلمان نہیں تھا. اب میں خود حیران رہ گیا, میں نے کہا یار اللہ والا گزرا ہے, مسلمان نہیں تھا, یہ کیسے؟ بولا نہیں, وہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے نا ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جو ہے نا آپ قرآن پڑھیں, آپ حدیث, اللہ تو ویسے ہی مل جاتا ہے. پھر یہ قرآن کے نزول کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ پھر تو حضور آ کے صرف یہی سمجھاتے کہ بھائی اللہ کو ڈھونڈو, بس. نہ قرآن ہوئی نہ حدیث ہوئی, معاذ اللہ, صرف جو ہے بس وہ حضور پھر وہ طریقے سکھا کے جاتے کہ یہ طریقہ اختیار کرو اللہ مل جائے گا, یہ طریقہ اختیار کرو. حضور نے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے وہ دین اسلام ہے. لیکن ہم نے اپنے مذہب کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ ہم نے من گھڑت قصے جو ہے, اور کھانے پینے کی تمیز بھی, یہ چیز حلال ہے حرام ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں سے آیا جس نے دیا ہے کھا لو, کوئی بات نہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خادم تھے, اور وہ خادم کبھی بھی کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز لایا کرتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو وہ ہمیشہ بتاتے تھے یہ یہاں سے آیا, یہاں سے آیا. پھر وہ دیکھتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی حلال ہے, کھا لیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی انتہا میں تھے اور بہت ان کو بھوک لگی تھی. خادم نے کوئی چیز آ کر پیش کی, اس دفعہ صرف بھوک کی وجہ سے وہ پوچھنا بھول گئے کہ یہ چیز کہاں سے لائے ہو. وہ
کھا گئے. تو خادم نے پوچھا کہ حضرت آپ تو ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے لائے ہو, آج تم پوچھنا بھول گئے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کہاں سے لائے ہو. کہا کہ جب میں مسلمان نہیں تھا, جب میں پہلے کافر ہوا کرتا تھا, جب اللہ نے ہدایت نہیں دی تھی, اس وقت میں یہ کرتا تھا کہ لوگوں کے ہاتھ پڑھ کر ان کو ان کا فیوچر بتاتا تھا, ان کا مستقبل بتاتا تھا وہ کس طرح کے ہوں گے. تو ایک بندے نے مجھ سے اپنا ہاتھ پڑھوایا تھا اور میں نے اس کو یہ رقم بتائی کہ میں اتنی رقم لوں گا وہ تمہیں بتاؤں گا. لہٰذا اس نے ہاتھ پڑھایا, اس نے آدھی رقم اس وقت دی تھی اور کہا کہ جب انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تو میں تمہیں آدھی رقم اس کے بعد دوں گا. آج وہ بندہ مجھے ملا تھا اور اس نے وہ مجھے جو رقم تھی وہ مجھے آج واپس کری ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ تیرا بیڑا غرق, تو نے تو جو ہے مجھے حرام کھلا دیا. اور روایات میں آتا ہے حالانکہ جان بوجھ کے نہیں کھایا تھا, کسی قسم کا کوئی گناہ ان پر نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنے گلے میں انگلی ڈال کر جو ہے جو بھی کھایا تھا وہ الٹی کر کے نکال دیا. اور جب پیٹ ان کا خالی ہو گیا اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پانی سے اپنے پیٹ کو بھرا ہے, پھر انگلی ڈال کے پھر اس پانی کو نکالا ہے, پھر جو ہے پانی سے پیٹ کو بھرا ہے, پھر انگلی ڈال کے پھر اس پانی کو نکالا ہے. جس طرح برتن کو بار بار دھویا جاتا ہے اسی طرح اپنے پیٹ کو صاف کیا. اور کہا کہ اگر میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے جسم کے اندر کسی حرام لقمے سے کوئی چیز بنی ہو وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ بتائیں کہ یہ تقوی اور یہ ولایت زیادہ بہتر ہے یا وہ جو ولایت اللہ کے ولیوں کے ساتھ گھڑی ہوئی ہے لوگوں نے؟ کیونکہ یہ والی جو ولایت ہے نا اس پر چلنا آسان نہیں ہے, اور وہ ناچنے گانے والی جو ولایت لوگ جو ہے بنا رہے ہیں اور جو ہے من گھڑت قصے کر رہے ہیں وہ اس پہ تو آسان ہے. پھر تو اس پہ تو آپ نماز نہ بھی پڑھو, بس گلیوں میں جو ہے وہ جو قصہ میں نے آپ کو سنایا جو گھڑا تھا انہوں نے کہ وہ ناچتے پھرتے تھے, پھر تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, بس جو ہے آپ اپنی دھن میں جو ہے اپنی سوچ میں جو ہے اللہ کے ولی بنے گھوم رہے ہیں. تو اسلام جو ہے جو احکامات ہمیں بتاتا ہے, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی زندگی بتائی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تم لوگوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سب سے بہتر ہے. تو یہ جو باتیں ہیں پھر ان باتوں کا کوئی بھی جو ہے مقصد اور مطلب نہیں رہے گا جب آپ ان کی گڑی ہوئی باتوں کو اور جہالت کی انتہائی میں کسی خاص طبقے کی طرف اس چیز کو جو ہے منسوب نہیں کر رہا. لیکن حضرت لال شہباز قلندر کے یہاں ایک بہت پہلے میں نے 3 سے 4 سال گزر گئے, میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہ وہاں پر لوگ حج بھی ادا کرتے ہیں. آپ اگر اس چیز کو یوٹیوب پر لکھیں گے نا تو آپ کو وہ چیز وہ کلپ آ جائے گا کہ لوگ حج ادا کرتے ہیں, ایک جگہ کا وہاں پر طواف کرتے ہیں, اور ایک جگہ پر کوئی گھوڑا ہے اس کو دفن کیا ہوا ہے, اس کے جو ہے قبر پر جو ہے وہ پتھر مارتے ہیں, اور ایک جہاں پر مقام ابراہیم ہے اسی جگہ جو ہے انہوں نے مقام حسین بنایا ہوا ہے. اس طرح کی جو ہے وہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے اس میں گھڑی ہیں. آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ان لوگوں نے کبھی قرآن پاک کو خود پڑھا ہوگا؟ کیا کبھی ان لوگوں نے جو ہے حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھا ہوگا؟ یہ اتنی جہالت کے اندر بات وہی ہے کہ ہم دین اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اتنا دور ہو گئے کہ ہمیں جو ہے کوئی بھی جو ہے بیوقوف بنا سکتا ہے 1 منٹ کے اندر. جب تک مسلمان اپنے دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تب تک کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکے. لیکن جب ہم مسلمان اپنے دین سے جدا ہو گئے تو پھر ہر جو ہے ایرا غیرا آ کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. صرف